پھر احرام مصر پر اس نے آخری 3 لفظوں کو آہستگی سے ادا کیا تاکہ بوڑھی عورت سمجھ سکے۔ بچے نے مجھ سے کہا اگر تم یہاں آؤ تو تمہیں ایک خفیہ خزانہ ملے گا، اور ابھی وہ صحیح جگہ دکھانے والا ہی تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ دونوں بار ایسا ہی ہوا۔ عورت تھوڑی دیر تک خاموش رہی، پھر اس کے ہاتھوں کو دوبارہ پکڑا، بڑی احتیاط سے اس کا مطالعہ کرنے لگی۔ فی الحال میں تم سے کچھ نہیں لوں گی، عورت نے کہا، لیکن اگر تمہیں خزانہ مل جاتا ہے تو پھر میں اس سے 10واں حصہ لینا چاہوں گی۔ لڑکا خوشی سے ہنسنے لگا۔ اس کی چھوٹی سی رقم بچ رہی تھی کیونکہ اس نے ایک چھپے ہوئے خزانے کا خواب دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، خواب کی تعبیر بیان کرو، اس نے کہا۔ سب سے پہلے قسم کھاؤ کہ تم ملنے والے خزانے کا 10واں حصہ اس کے عوض دو گے جو میں تم سے کہنے جا رہی ہوں۔ گڈریے نے قسم کھائی کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ عورت نے اس سے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے مقدس دل کو دیکھتے ہوئے دوبارہ قسم کھاؤ۔ یہ دنیاوی زبان کا خواب ہے، عورت نے کہا۔ میں اس کی تعبیر بیان کر سکتی ہوں، حالانکہ اس تعبیر کو بیان کرنا انتہائی دشوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس خزانے کے ایک حصے کو خود کا مستحق سمجھتی ہوں۔ میری تعبیر یہ ہے کہ تمہیں احرام مصر جانا چاہیے۔ میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتی، لیکن اگر بچے نے تمہیں دکھایا ہے تو پھر وہ یقیناً ہوگا۔ وہاں تمہیں خزانہ ملے گا جو تمہیں امیر آدمی بنا دے گا۔ لڑکا حیرت میں تھا، چڑچڑایا ہوا بھی۔ وہ اس بات کو بوڑھی عورت پر شکار نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ پھر یاد آیا کہ اسے اس کی کوئی فیس نہیں دینی ہے۔ میں اس کے لیے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لڑکے نے کہا۔ میں نے بتایا تھا کہ تمہارا خواب بہت بڑا مشکل کام ہے۔ یہ زندگی کی انتہائی غیر معمولی چیز ہے، صرف فہم و ذکا رکھنے والے ہی انہیں سمجھ پاتے ہیں۔ چونکہ میں زیادہ عاقل نہیں ہوں، اس لیے دوسرے فنون سیکھ رکھے ہیں، جیسے ہاتھ کی لکیروں کو پڑھنا۔ اچھا، تو پھر میں مصر میں کس طرح جاؤں؟ میں صرف خواب کی تعبیر بتاتی ہوں، یہ نہیں جانتی کہ اسے حقیقت کس طرح بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں یہاں دور اس پر پڑی ہوں جو میری بیٹیاں فراہم کرتی ہیں۔ اگر میں مصر نہ گیا تو کیا ہوگا؟ تو کچھ نہیں ملے گا، اور یہ پہلی بار نہیں ہوگا۔ پھر عورت نے لڑکے سے چلے جانے کو کہا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اس کے ساتھ کافی وقت ضائع کر چکی ہے۔ چنانچہ لڑکا مایوس ہو گیا۔ اسے فیصلہ کیا کہ وہ اب کبھی خوابوں کو نہیں مانے گا۔ اسے خیال آیا کہ بہت ساری چیزوں کا اسے خیال رکھنا ہے۔ وہ مارکیٹ گیا تھا کھانے کا انتظام کر سکے۔ اس نے اپنی کتاب دوسری زیخم کتاب سے تبدیل کی۔ وہ ایک پلازا میں بینچ پر بیٹھ گیا تاکہ شراب کو چکھ سکے جسے اس نے ابھی خریدا تھا۔ دن گرم تھا، شراب فرش بخش۔ بھیڑیں شہر کے گیٹ پر اس کے ایک دوست کے اسپتال میں تھی۔ لڑکا شہر کے بہت سے لوگوں سے واقف تھا، اسی وجہ سے وہ یہاں آیا تھا۔ وہ ہمیشہ نئے دوست بنایا کرتا تھا، لیکن سارا وقت ان کے ساتھ نہیں گزارتا۔ جب کوئی ہر دن ایک ہی آدمی کو دیکھتا رہتا ہے، جیسا کہ پادریوں کے تذکرہ میں اس کے ساتھ ہوتا تھا، تو اس شخص کی زندگی کا حصہ نہیں بنا کرتا۔ نتیجتاً وہ کسی دوسرے شخص سے اسے تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ اپنے مطلب کے آدمی کو نہیں پاتا تو برا محسوس کرتا ہے۔ ہر شخص کا واضح خیال ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو اپنی زندگیاں کس طرح بسر کرنی چاہیے۔ اس نے پہلے فیصلہ کیا کہ ریبرٹ کو واپس میدانوں میں لے جانے سے پہلے سورج کو تھوڑا سا مزید نیچے ہو جانے دیا جائے۔ اب سے 3 دنوں بعد وہ تاجر کی بیٹی کے ساتھ ہوگا۔ اس نے اس کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا جسے اس نے خریدی تھی۔ پہلی صفحے پر ایک تدفین کا احوال لکھا ہوا تھا۔ اس میں جن لوگوں کا ذکر تھا ان کے ناموں کا تلفظ ادا کرنا انتہائی دشوار تھا۔ اگر اس نے کبھی کوئی کتاب لکھی، اس نے سوچا، تو وہ ایک وقت میں صرف ایک نام لکھے گا تاکہ پڑھنے والوں کو بہت سارے نام یاد رکھنے کی کلفت نہ اٹھانی پڑے۔ جب اپنے تارے پر توجہ محسوس کرنے کا اہل ہوا تو اسے کتاب اچھی لگی۔ تدفین کے وقت برفباری کا دن تھا، اسے صدی کے ساتھ سے لطف آیا۔ وہ ابھی پڑھ ہی رہا تھا کہ اس کے پہلو میں ایک شخص نے بیٹھ کے گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ بوڑھے شخص نے پوچھا۔ پلازے میں جو لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ کام کر رہے ہیں، لڑکے نے ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ اپنے مطالعے پر توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہے روکھے انداز میں جواب دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ تاجر کی لڑکی کے سامنے بھیڑوں کا بال اتارنے کے متعلق سوچ رہا تھا تاکہ وہ دیکھ لے کہ مشکل کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ وہ کئی بار پہلے بھی اس منظر کو تصور میں دیکھ چکا تھا۔ ہر بار لڑکی مسحور ہو جاتی تھی جب وہ اس بات کی وضاحت کرتا تھا کہ بھیڑ کے بال پیچھے سے آگے کی طرف کاٹتے ہیں۔ بھیڑ کے بال اتارتے وقت اس نے کچھ ایسی کہانیوں کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ ان کہانیوں کو اس نے کتابوں میں پڑھا تھا، لیکن اسے وہ یوں بیان کرے گا جیسے اس کے اپنے تجربات ہوں۔ اس حقیقت کا کبھی علم نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہ پڑھنا نہیں جانتی۔ اس دوران بوڑھا شخص بار بار گفتگو کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے کہا وہ نہ صرف تھکا ہوا ہے بلکہ پیاسا بھی ہے۔ درخواست کی کہ آیا وہ لڑکے کی شراب سے گھونٹ لے سکتا ہے۔ لڑکے نے سوچتے بوتل دے دی کہ شاید وہ اسے تنہا چھوڑ دے، لیکن بوڑھا شخص تو باتیں کرنے چاہتا تھا۔ اور چچا پوچھا کہ وہ کون سی کتاب پڑھ رہا ہے۔ لڑکا سختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسری بینچ پر چلا گیا، لیکن اس کے والد نے بتایا تھا کہ بڑی عمر کے لوگوں سے احترام کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اس کتاب کے اس شخص کے حوالے کر دی۔ اس کی 2 وجوہات